فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال مولانا حسین بن علی علیہم السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي۔ صلوات پڑھتے پر محمد۔ خمسہ مجالس کی آج 5ویں گفتگو ہے، اور عنوان گفتگو ہے امام سجاد علیہ السلام حیات اور کارنامے۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے سید الشہداء کی وصیت کے جس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں امام اپنے قیام کے اہداف و مقاصد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، اے لوگو، میں سرکشی کے لیے، میں بغاوت کے لیے، میں حصول دنیا کی خاطر اور کسی پوسٹ و مقام کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، نہ میں فساد پھیلانا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں ظلم و ستم کرنا چاہتا ہوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں سماج میں، معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتا ہوں اور برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا قیام اس لیے ہے کہ ہر وہ کام انجام دوں جس سے اسلام کو، مسلمان کو، انسانیت کو، بشریت کو اور سماج اور معاشرے کو فائدہ پہنچ جائے، اور ہر اس کام کو ختم کرنا چاہتا ہوں جس سے اسلام، مسلمان، انسانیت اور سماج اور معاشرے کو نقصان پہنچے۔ حسین صرف مصلح ہی نہیں ہے، حسین مصلح اعظم ہیں، حسین شہید انسانیت بھی ہیں اور حسین محسن انسانیت بھی ہیں، اور حسین کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے۔ سید الشہداء کو بے جرم و بے خطا شہید کیا گیا۔ جب کوئی شہادت مظلومانہ شہادت ہوتی ہے، اور وہ بھی نواسۂ رسول کی شہادت، جس نے اپنی شہادت میں یہ اہتمام کیا تھا کہ اپنے خون کے ہر قطرے کو جس نے عزت دی ہے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جس نے اپنے خون، مظلوم بہت لوگ مرتے ہیں، بے جرم و خطا بہت لوگ قتل کیے جاتے ہیں، مگر لوگوں کے خون پامال ہو جاتے، لیکن جس ذات نے اپنی مظلومانہ شہادت کے ذریعے سے اپنے خون کے ایک قطرے کو پامال نہ ہونے دیا، اس ذات کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ تو جب شہادت مظلومانہ ہوتی ہے تو وہ اثر کرتی ہے۔ خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، اور اسے میں نے ایسے کہا ہے، خون تو خون ہے،
ٹپکے گا تو رنگ لائے گا، یعنی خون وہ بھی سید الشہداء کا خون ہو، وہ بھی نواسۂ رسول کا خون ہو، وہ بھی علوی خون ہو، وہ بھی فاطمی خون ہو، وہ بھی نبوی خون ہو، تو حسین کی شہادت کے اثرات میں سے پہلا اثر بنی امیہ کے چہرے پہ پڑی ہوئی نقاب ہٹ گئی، بنی امیہ کا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے کھل کے سامنے آ گیا، بنی امیہ سے عداوت شروع ہو گئی، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، حسین کی شہادت کا یہ اثر تھا کہ سچا اسلام کیا ہے، جھوٹا اسلام کیا ہے، امامت کسے کہا جاتا ہے اور سلطنت و بادشاہت کسے کہا جاتا ہے، یہ بھی صاف صاف ظاہر ہو گیا۔ تیسرا اثر یہ ہوا کہ انسان کو زندگی میں دین پر اطمینان رکھنا چاہیے، انسان کو اپنی حیات میں دین پر یقین رکھنا چاہیے۔ دین ہی وہ سرمایہ ہے جو انسان کو حریت عطا کرتا ہے، اور دین ہی اس سرمایے کو کہا جاتا ہے جو انسان کو ابدی بدبختی سے جو چیز نجات دیتی ہے، اس سرمایے کو دین کہا جاتا ہے، اس دولت کو دولت ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ سید الشہداء کے قیام نے بتایا۔ اور چوتھی بات، حسین کی شہادت کا چوتھا اثر یہ تھا کہ لوگوں کے اندر شہادت طلبی کا جذبہ پیدا ہوا، لوگوں کے قلوب شہادت طلبی کے جذبے سے سرشار ہو گئے، ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، راہ خدا میں جہاد کرنے کا جذبہ اور خیمہ حق میں کھڑے ہونے کا جذبہ، یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ حسین کی شہادت کا اثرات تھا کہ حق کا ناصر و مددگار بن جانا، خیمہ حق میں کھڑا ہو جانا، یہ شہادت حسینی کے اثرات میں سے۔ اور پانچواں اثر یہ ہوا کہ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام شہید مظلوم، شہید مظلوم کی قبر جو ہے نا تحریکوں کا محور بن گئی، انقلابات کا مرکز بن گئی۔ وہ قبر، وہ جگہ جہاں کے اوپر عہد و پیمان باندھے گئے، جہاں کے اوپر تحریکوں کا آغاز کیا ہے نا، وہ قبر سید الشہداء۔ یہی تو حسین کی خاصیت ہے، جو مر کے جینے کا سلیقہ بتائے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے عزیزان محترم، مر کے جس نے جینے کا سلیقہ بتایا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اگر ایک حسین گلا کٹا کے اپنی قبر میں سو جائے نا تو بنی امیہ کے تخت و تاج لرز جاتے ہیں نا۔ بھئی اب حسین تو گلا کٹا کے اپنی قبر میں سو رہا ہے، نشان قبر کیوں مٹا رہے ہو؟ زمین کے نشیب و فراز کو کیوں برابر کیا جا رہا ہے؟ کیوں قبر حسین کو کیوں مٹایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے، بہت توجہ کریے گا، حسین کسی جسم کا نام نہیں ہے، اللہ اللہ، اما گلا کٹا کے قبر میں سویا ہوا حسین زندہ حسین سے زیادہ مزاحمت کا سبب بن گیا، زندہ حسین سے زیادہ مزاحمت کا سبب بن گیا، مزاحمت کا سبب بن گیا۔ اسی بات کو جوش نے کہا تھا اور بڑے پیارے انداز میں کہا تھا، جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، جب تک زمین پہ ظلم ہوتا رہے گا، جب تک زمین پہ ظالم اور ستمگر رہیں گے، جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، جب تک ظالم ہوں گے، جب تک شریر لوگ ہوں گے، جب تک ستمگر رہیں گے، کربلا اپنے ہاتھ میں تلوار لیے رہے گی۔ جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، دوش انسان پہ ہے، جب تک حشم تخت کا بار، جب تک انسان مادیت میں ڈوبا ہوا ہے اور مادیت سے باہر نہیں آیا، معنویت کی دنیا میں جب تک نہیں آیا ہے، روحانیت کی دنیا میں جب تک نہیں آیا ہے، جب تک مادیت میں غرق ہے نا، کربلا اپنے ہاتھ میں تلوار لیے رہے گی۔ جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، دوش انسان پہ ہے جب تک حشم تخت کا بار، جب تک اقدار سے اغراض ہے گھر میں پیکار، ویلیوز کی جنگ اللہ اللہ جب تک باقی رہے گی، ایک طرف انسانیت اور دوسری طرف حیوانیت، جب تک انسانیت اور حیوانیت کی جنگ ہوتی رہے گی، کربلا اپنے ہاتھ میں تلوار لیے
آگے رہے گی۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود انسان، وہ وجود اشرار دوش انسان پہ ہے، جب تک حشم تخت کا بار، جب تک اقدار سے اغراض ہیں گر میں پیکار، کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار، کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار۔ کربلا 1 مہینے کی نہیں، کربلا 1 سال کی نہیں، کربلا 2 سال کی۔ خون تو خون ہے، مگر آپ کو پتا ہے جس خون نے صدیوں کو رنگین کر دیا وہ خون حسین ہے۔ اللہ اللہ، جو خون حسین ہے، اما خون کا ایک قطرہ جس نے محلوں میں تزلزل ایجاد کر دیا وہ خون سید الشہداء ہے نا۔ جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، دوش انسان پہ ہے جب تک حشم تخت کا بار، جب تک اقدار سے اغراض ہیں گر میں پیکار، کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار۔ کوئی کہہ دے، بہت توجہ کریے گا، کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے۔ اللہ اللہ، کربلا ایک ابدی جنگ ہے، وہ 1 سال کی کربلا نہیں ہے، 2 سال کی کربلا نہیں ہے، 1 صدی کی کربلا نہیں ہے۔ کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے۔ تو جہاں سے تحریکوں نے جنم لیا ہے نا، آپ غور کریں، زہرا کا لال تو کربلا میں گلا کٹا کے سو رہا ہے، مگر پوری کائنات میں انقلاب ہے۔ آپ کو پتا ہے جس گاؤں میں، جس بستی میں، جس محل میں لائٹ کا بھی، محلے گاؤں بھی ابھی ایسے ملیں گے جہاں لائٹ نہیں ہے، خدا کی قسم جن بستیوں میں لائٹ کا انتظام نہیں، مگر وہاں کے اوپر شہ کی عزا کا چراغ وہاں پہ بھی جلتا ہے۔ اللہ اللہ، جہاں لائٹیں نہ ہوں، جہاں بجلیاں نہ ہوں، مگر چراغ عزائے حسینی وہاں کے اوپر بھی روشن ہے نا۔ تو تحریکوں نے یہاں سے جنم لیا ہے۔ تو کون سی تحریک؟ قیام توابین، یہ پہلی تحریک تھی نا۔ اس کے بعد قیام حضرت مختار۔ اب جب قیام حضرت مختار کے اوپر بات پہنچی تو گفتگو یہاں تک پہنچی، آپ کا اصلی نام کیا تھا، آپ کس قبیلے سے تھے، آپ کے والد کا نام کیا تھا، آپ کی والدہ کا نام کیا تھا، اسم گرامی کیا تھا، اور آپ کے چچا کا اسم گرامی کیا تھا، آپ کے خاندان کا عقیدہ کیا تھا۔ اتنی بات عرض کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا میرے پہلے امام نے حضرت مختار کے بارے میں کیا کہا، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا، چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام نے کیا کہا، پانچویں امام امام باقر علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ اتنی بات عرض کی تھی۔ اور کل کی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ فقہاء نے، علماء نے، ماہرین علم رجال کا کیا کہنا ہے حضرت مختار کے بارے میں۔ حبر الامہ عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں، فقیہ جلیل القدر فقیہ علامہ ابن نما حضرت مختار کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، علامہ مامقانی کیا فرماتے ہیں، شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، آیت اللہ الخوئی آپ کیا فرماتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کل تک کی تھی نا، ساری باتیں۔ اور علامہ آیت اللہ باقر شریف قرشی نے کہا کان المختار علمن من اعلام الشیعہ۔ بہت توجہ کریے گا، اب بالکل اپنی مجلس سے اور اپنے آج کی گفتگو سے جڑا ہوا ہوں۔ کان المختار علمن من اعلام الشیعہ، حضرت مختار یہ دور حاضر کے عظیم مورخ ہیں۔ جناب باقر قرشی کہتے ہیں مختار شیعوں کی برجستہ شخصیتوں میں سے ایک شخصیت کا نام ہے۔ اس کے بعد وہ کان سیفا من سیوف آل محمد، اللہ اللہ، کان سیفا من سیوف آل محمد، حضرت مختار اہل بیت کے گھرانے کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اللہ اللہ، کان سیفا من سیوف آل محمد، آل محمد اہل
بیت نبی کے گھر کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو مختار کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کیا آپ فرماتے ہیں، اہل بیت نبی پہ بہت بڑا شرف ہے۔ آپ کو پتہ ہے خیمہ حق کے سچے مجاہد کو مختار کہا جاتا ہے، اور اہل بیت کے مخلص مدافع کو مختار کہا جاتا ہے، اور حق کے نمایاں ناصر کو حضرت مختار کہا جاتا ہے نا۔ جو نمایاں ناصر ہو اسے حضرت مختار کہا جاتا ہے۔ کہا اہل بیت پہ جو غم ڈھائے گئے، جو مظالم ڈھائے گئے نا، مظالم ڈھائے گئے، اس کا سب سے زیادہ درد حضرت مختار کو تھا، لہٰذا انہوں نے چاہا کہ قدرت حاصل کی جائے۔ تو کیوں قدرت حاصل کی تھی؟ آیا صرف قدرت کے لیے؟ آیا صرف حکومت کے لیے؟ باقر شریف کہتے ہیں اللہ اللہ، قدرت اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ حسین کے خون کا بدلہ لیا جا سکے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حق کا دفاع کیا جا سکے۔ اتنی بات کے بعد آج کی گفتگو کرنا چاہوں گا، کیا ہمارے بزرگ علماء نے حضرت مختار کی عظمت کے بارے میں کیا کتابیں تحریر فرمائی ہیں؟ ایک ایک بات پہ توجہ کرتے جائیے گا۔ کیا حضرت مختار کی شخصیت کے بارے میں صدر اسلام کے مؤرخین نے لکھا ہے؟ حضرت مختار کے بارے میں کیا آپ کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں یا نہیں لکھی گئی؟ ان ساری باتوں کو جاننا ضروری ہے، آج یہ بتانا چاہوں گا۔ دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، بہت توجہ کریے گا، یہ فرقہ کیسانیہ کیا فرقہ ہے؟ یہ کیسانیہ فرقہ کسے کہا جاتا؟ اور تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا، جناب محمد حنفیہ اور جناب مختار کا آپس میں رابطہ کیسا ہے، اور خود جناب محمد حنفیہ کی شخصیت کیسی تھی تاریخ اسلام میں، اور اہل بیت اطہار کے گھر میں حضرت محمد ابن حنفیہ کا مقام کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بتانا چاہوں گا کہ کیا جناب مختار کے قیام میں امام سجاد علیہ السلام کی اجازت تھی یا نہیں تھی، اور اگر تھی تو وہ کون سا جملہ ہے جس سے ہم اور آپ استدلال کر سکیں کہ خود ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام آپ کریں نا، بس پہلی بات بہت توجہ کریے گا، کہا کہ حضرت مختار کے بارے میں کیا کتابیں لکھی گئی ہیں؟ صدر اسلام کے مورخین نے کیا کتابیں لکھی؟ ایک ایک بات پہ طور، اور وہ کون سی شخصیتیں تھیں جنہوں نے حضرت مختار کے بارے میں کتابیں لکھی ہوں؟ ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ بہت اہم مسئلہ ہے، حسین اور آپ کے باوفا اصحاب کے خون کا بدلہ، یعنی سید الشہداء کے خون کا بھی بدلہ لینا ہے، اور کربلا کے 72 شہداء کے خون کا بدلہ لینا، یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو ائمہ اطہار کے زمانے میں مسلمانوں کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ یعنی سارے مسلمان اس بات کی طرف متوجہ تھے کہ بھائی خون حسین کا بدلہ لینا چاہیے، اور یہ کربلا کے 72 شہداء کا بدلہ لینا چاہیے۔ نتیجے میں راویوں نے بھی اس مسئلے کی طرف توجہ کی، مؤرخین نے بھی اس مسئلے کی طرف توجہ کی، محدثین نے بھی اس مسئلے کی طرف توجہ کی۔ وہ مسئلہ کتنا اہم ہے جسے راوی بھی مورد توجہ قرار دے، مؤرخ بھی جسے لکھے اور جسے محدث بھی لکھے۔ اچھا ایک بات، دوسری بات، جناب مختار کا قیام ایک حماسی قیام ہے۔ حماسی قیام کسے کہتے ہیں؟ بہت توجہ کریے گا، ہر شخصیتیں بھی الگ ہوتی ہیں، تحریکیں بھی الگ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جب سید الشہداء کی شخصیت کی بات آتی ہے تو آپ کی شخصیت سے غیرت کی بو آتی ہے، عزت کی بو آتی ہے، کرامت کی بو آتی ہے نا۔ اس شخصیت کو حماسی شخصیت کہا جاتا ہے، جس سے عزت کی بو آئے، جس سے غیرت کی بو آئے، جس سے طہارت و پاکیزگی کی بو آ جائے نا، ایسی شخصیت کو اسی لیے تو
جوش ملی آبادی نے کہا تھا، زندگی شعلہ جوالا ہے گلزار نہیں، اللہ اللہ، زندگی شعلہ جوالا ہے گلزار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں، اللہ اللہ، زندگی شعلہ جوالا ہے گلزار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں، اپنے آقا کی تاسی پہ جو تیار نہیں، اللہ اللہ، اپنے آقا کی تاسی پہ جو تیار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں، جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ زندگی شعلہ جوالا ہے گلزار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں، اپنے آقا کی تاسی پہ جو تیار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں، جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے۔ اما کتنا پیارا میرے امام کا انقلاب، کتنی عظیم تحریک اور کیسی کیسی شخصیتوں کو لے کر آئے تھے۔ تو آئیے اب کہنا چاہوں گا، مختار کا قیام ایک حماسی قیام تھا جس کو صدر اسلام کے مؤرخین نے قلم بند کیا ہے۔ اچھا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، جہاں آپ کو قیام کربلا، حسین کی شہادت کو جن لوگوں نے نقل کیا ہے نا، انہی لوگوں نے حضرت مختار کے قیام کو نقل کیا۔ اور ایک بہت بڑا امتیاز آپ کو بتا دوں، آپ اگر یہ فقیہ کا کام فتویٰ دینا ہے، محدث کا کام حدیث بیان کرنا ہے اور حدیث کی تحقیق کرنا ہے، مگر فقیہ اور محدث کا کام تاریخ لکھنا نہیں ہے، بہت توجہ کریے گا۔ ایک فقیہ کا کام ہسٹری لکھنا نہیں ہے، ایک مجتہد کا کام فتویٰ دینا ہے، حدیث پہ ریسرچ کرنا ہے، مگر نہ جانے قیام حضرت مختار کتنا اہم تھا کہ شیخ طوسی نے اس پہ کتاب لکھ دی۔ شیخ طوسی ابھی بتاؤں گا کسے کہا جاتا ہے، شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے اس پہ کتاب لکھی ہے، کس پہ؟ حضرت مختار پہ۔ اور کس نے؟ سید ابن حمزہ نے حضرت مختار پہ کتاب لکھی۔ بھئی سید ابن حمزہ کون ہے مولانا؟ شیخ مفید کے داماد کو سید ابن حمزہ کہا جاتا ہے۔ سید ابن حمزہ نے کتاب لکھی، یہ ہمارے درجے اول کے فقہائے اعظام ہیں، بہت توجہ کریے گا۔ میں ایک تھیسس لکھ رہا تھا، آپ کو اپنے جوان بھائیوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا، میں ایک تھیسس لکھ رہا تھا، تو تھیسس میں جہاں فقہا کی بات آ جائے، علماء کی بات آئے، تو تھیسس ایک استاد کے انڈر میں لکھی جاتی ہے، تو میں نے علماء لکھا، جگہ جگہ علماء یہ فرماتے ہیں، فقہا یہ فرماتے ہیں۔ تو میرے استاد نے مجھے ٹوک دیا، میرے استاد نے ٹوک دیا کہ جو تم نے علماء صرف لکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ جو فقہا لکھا ہے اکیلا تم نے فقہا لکھ دیا، یہ صحیح چیز نہیں کہا۔ علماء کرام، فقہائے اعظام، آپ ذرا غور کریے نا، کتنا عظیم پہلو بتایا ہے انہوں نے۔ کہا تمہاری زندگی میں برکت چاہتے ہو تو فقیہ کا احترام کرنا ہوگا، علماء کا احترام۔ لکھنے کو بولنے کی بات نہیں، میں نے صرف علماء لکھا تو کہا ادب کے خلاف بات ہے، اللہ اللہ، کہا ادب کے خلاف بات ہے، لکھو علماء کرام فرماتے ہیں، لکھو فقہائے اعظام فرماتے ہیں۔ یہ میری پہلی تھی تھی، مگر میرے استاد نے بڑی اچھی بات کی طرف گائیڈ کیا کہ زندگی کو بابرکت بنانے کے لیے فقہا کا احترام کرنا ہوگا، علماء کا احترام کرنا ہوگا۔ جس شخصیت کے بارے میں شیخ طوسی، شیخ الطائفہ رحمت اللہ علیہ، شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ، سید ابن حمزہ رحمت اللہ علیہ، اور کون علامہ سید محسن امین آملی رحمت اللہ علیہ، آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے قلم اٹھایا ہے۔ اچھا تو مولانا اب آپ ترتیب سے ذرا سا کچھ کتابوں کے نام بتا دیجئے، اور کس سن میں کس مورخ نے اور کس محدث نے کس سن میں حضرت مختار پہ کتابیں لکھی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجلس میں یہ کتابوں کا تذکرہ کر رہے ہیں مولانا۔ جی ہاں عزیزان محترم، ہم ہی ہیں وقت کے کربلا، وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، بہت توجہ کریے گا، ہم ہی اور آپ کو بدلنا، اور ہم بدلے
لیں گے انشاءاللہ اور بدلا جا سکتا ہے. ہماری تقدیر ہمارے ہاتھوں میں ہے. اللہ اللہ یہ قدرت نے انتظام رکھا ہے نا. کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے. اور کیوں نہ یہ ذکر کی تاثیر ہے. جوش کی نثار کو پڑھوں پھر کتابوں کو پڑھنا چاہوں گا. نازش نوع بشر فخر ابو جد تھے حسین. اللہ اللہ اما جس پہ فاطمہ ناز کریں اسے حسین کہا جاتا ہے. جس پہ رسول افتخار کریں اسے حسین کہا جاتا ہے. جس پہ علی مرتضیٰ فخر کریں اسے حسین کہا جاتا ہے. اتنا ہی نہیں جس پہ مشیت الہی ناز کرے اسے حسین کہا جاتا ہے. نازش نوع بشر فخر ابو جد تھے حسین. مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین. سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین. اللہ اللہ اما دنیا کعبے کو سجدہ کرتی ہے اور کعبہ حسین کو سجدہ کرتا ہے. اللہ اللہ دنیا کعبے کو اور کعبہ حسین کو سجدہ کرتا ہے. سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین. نقطہ پختگی فکر. آپ ذرا عزائے سید الشہداء کو بہت توجہ. عزاداری کو ہم اور آپ مستحب کہتے ہیں, سب لوگ مستحب کہتے ہیں, ہے بھی مستحب مگر کتنی عظیم مستحب ہے. آپ کو بتا دے وہ مستحب جو واجب کو بچائے اسے عزا کہا جاتا ہے. عجیب بات ہے. اما جو نماز کو بچائے, جو اذان کو بچائے, جو توحید کو بچا لے, جو عبادتوں کو بچا لے نا, اسی کو عزائے سید الشہداء کہا جاتا ہے. تو یہ عزاداری اتنا اہم مستحب ہے کہ یہ واجب کا تحفظ کرتی ہے نا, یہ واجب کو بتاتی ہے. اسی کو تو جوش نے کہا تھا نازش نوع بشر فخر ابو جد تھے حسین. جو ایمان کا تحفظ کرے وہ عزاداری, جو یقین کو بچا لے وہ عزاداری. اللہ اللہ ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے. یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ فرش عزائے سید الشہداء سے ملتا ہے. اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے نا. نازش نوع بشر فخر ابو جد تھے حسین. مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین. سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین. نقطہ پختگی فکر محمد تھے حسین. یہ نہ ہوتے تو یقین سید گماں ہو جاتا, یہ نہ ہوتے تو یقین شک میں بدل جاتا, یہ نہ ہوتے تو ایمان وہم میں بدل جاتا, یہ نہ ہوتے تو توحید کا وجود نہ ہوتا. اللہ اللہ یہ نہ ہوتے تو یقین وہم گماں ہو جاتا, آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد. پہلی کتاب 157 ہجری میں لکھی گئی. 157 ہجری 157 سے پہلے لکھی گئی. بہت توجہ کریے گا. کس نے لکھی ہے پہلی کتاب حضرت مختار پہ؟ ابو مخنف لوط ابن یحییٰ ازدی. کون ہے؟ ابو مخنف لوط ابن یحییٰ ازدی. ابو مخنف کی وفات ہے 157 میں. کب وفات ہے ابو مخنف کی؟ 157 میں. 157 میں. ابو مخنف ہیں کون؟ ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ اخذ الصار فی قیام المختار. یہ ان کی کتاب کا نام ہے, اخذ الصار فی قیام المختار. معنی کیا ہوگا؟ مختار کا قیام خون حسینی کے انتقام کے لیے تھا. یہ اس کتاب کا مطلب ہے کہ مختار کا قیام کس کے لیے تھا. یہ کب ان کی وفات ہے؟ 157 میں. اس سے پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے. یہ ہے کون ابو مخنف؟ ہوا من اعاظم مؤرخ الشیعہ. اللہ اللہ ہوا من اعاظم مؤرخ الشیعہ. شیعوں کے برجستہ مؤرخین میں سے ایک مؤرخ کون ہے؟ ابو مخنف لوط ابن یحییٰ ازدی ہے.
یہ ایک بات ہو گئی. یہ پہلی ان کی وفات کب ہے ذرا صاحب مجھے بتائیں گے کب ہے ان کی وفات؟ 157 میں. اچھا دوسرے مورخ کو بتانا چاہتا ہوں. دوسرے مورخ جنہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب و اخبار المختار. نام کیا ہے کتاب کا؟ کتاب و اخبار المختار. رائٹر کا نام کیا ہے؟ نصر بن مزاحم ہے. ان کی وفات کب ہے؟ 212 ہجری. ان کی وفات کب ہے؟ 212 ہجری میں. یہ ہیں کون؟ یہ ہیں کون؟ نجاشی ماہرین علم رجال میں سے ہیں. بہت توجہ کریے گا، ماہرین علم رجال. ہمارے استاد کہتے ہیں کہ آپ یہ جو پھول سے خوشبو نکلتی ہے علم کی دنیا میں، اگر آپ پوچھئے گا علم سے کہ خوشبو کس کو کہتے ہیں، اگر جب آپ علم کی دنیا میں آ کے پوچھئے علم کی دنیا سے کہ بھائی خوشبو کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو آپ بتائیے خوشبو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے جب ماہرین علم کلام نے خوشبو کی ڈیفینیشن کہا تو یہ پھول سے جو خوشبو نکلتی ہے، پھول وہاں کے اوپر اس کی خوشبو یہاں پہ کا، حقیقت میں خوشبو ان ذرات کو کہا جاتا ہے، ان ذرات کو جو فضا میں بکھرے. بس خوشبو حقیقت میں ذرہ ہے، ایک ذرہ ہے، وہ ذرہ بکھرتا ہے فضا میں، تو ہم اور آپ کو کیا آتی ہے؟ خوشبو آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پھول دن میں جو خوشبو دیتا رہتا ہے تو اس سے ذرات نکلتے رہتے ہیں، تو وہ گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے؟ آپ بتائیے اس کا وزن گھٹے گا یا بڑھے گا؟ اس سے لمحہ بلمحہ ذرات نکلتے جاتے ہیں. گھٹے گا یا بڑھے گا؟ گھٹے گا یا بڑھے گا؟ وہ ذرات نکل رہے ہیں تو گھٹے گا یا بڑھے گا؟ گھٹے گا نا، گھٹے گا. وہ کون سی، اگر آج کے زمانے میں کوئی ترازو ہو تو لا کے تولا جائے تو وہ ترازو بتا دے گی کہ بھائی گھٹ رہا ہے، گھٹ رہا ہے. میں ہمارے استاد کیوں اس مثال کو دیا تھا، ہمارے استاد کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ترازو آئے گا شاید آئندہ، 1 گھنٹے کی اگر اسپیچ سن کے جائے اور کچھ نئی باتیں لے کر جائے تو کیا اس کا کچھ وزن بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. خوب. پس پہلی کتاب آپ کا بھی امتحان ہونا ہے. پہلی کتاب کس کی تھی؟ ابو مخنف لوط ابن یحییٰ ازدی کے. 157 میں آپ کی وفات ہے. دوسری کتاب کا نام ہے کتاب و اخبار المختار. یہ کس کی ہے؟ نصر بن مزاحم کی. ان کی کب وفات ہے ان کی؟ 212 ہجری میں. یہ ہیں کون؟ یہ ہیں کون؟ بہت سمجھیے گا. نجاشی ماہر علم رجال ہیں. نجاشی نے کہا ہوا کوفیون طریق المستقیم، طریق المستقیم و صالح الامر. یہ ایک نیک انسان ہے، ان کا راستہ صحیح راستہ ہے. یہ کوفے کے رہنے والے ہیں. انہوں نے صرف حضرت مختار پر انہوں نے بھی کتاب لکھی، کربلا پہ بھی انہوں نے کتاب لکھی، صفین پہ بھی انہوں نے کتاب لکھی، حجر بن عدی کے بارے میں بھی انہوں نے کتاب لکھی. کس نے؟ نصر بن مزاحم نے. تیسری بات عرض کرنا چاہوں گا، ایک رائٹر ہے مدائنی. مدائنی کے بارے میں شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث کے بھی ماہر ہیں اور تاریخ کے بھی ماہر ہیں. مدائنی کی وفات کب ہے؟ 215. آپ کو پتہ ہے جناب مختار کا قیام کب ہے؟ جناب مختار کا قیام کب ہے؟ بھائی 66 اور 67 میں ہے نا. اور آپ دیکھیں پہلی صدی کے آخر میں کتاب لکھی گئی. 50-60 سال کے گیپ کے بعد حضرت مختار کے قیام کے بارے میں کیا لکھ دیا گیا؟ کتاب تو مدائنی نے کب کتاب لکھی ہے؟ 200 ہجری سے پہلے. یہ تو 215 ہجری میں ان کی وفات ہے. اتنی بات جب ہو گئی تو یہ تو تھے مورخین. اور کس نے لکھا؟ ہمارے اور آپ کے برجستہ فقیہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ. شیخ صدوق کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے جو شریعت کی بنیاد ہیں اسے شیخ صدوق کہا جاتا ہے. شریعت کی بنیاد کا مطلب کیا؟ یہ جو چھت ہے آپ دیکھیں ستون اور یہ دیواروں پہ ٹکی ہوئی ہے، ٹھیکی ہوئی ہے یا نہیں؟ تو یہ چھت ان دیواروں پہ ٹکی ہوئی ہے. شریعت کے ستون کو شیخ صدوق کہا جاتا ہے. اللہ اللہ. شریعت کے جو کہتے تھے فخر کے ساتھ بھئی آپ کے والد نے، آپ کے والد حسین بن راؤ جو میرے امام کے تیسرے نائب تھے، ان کو خط لکھا تھا کہ امام سے کہیے دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے دے. تو شیخ صدوق پیدا ہوئے. اسی لیے شیخ صدوق فخر سے کہا کرتے تھے وہ
وُلِدْتُ بِدُعَاءِ الْإِمَام، میرا یہ فخر ہے، میرا یہ امتیاز ہے کہ میں اپنے زمانے کے امام کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔ یہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ ہے، یہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی وفات ہے 381 میں۔ کب وفات ہے آپ کی؟ 381 میں۔ شیخ صدوق نے کتاب لکھی کتاب فی المختار۔ لیجیے صاحب، شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھی کیا؟ کتاب فی المختار۔ حضرت مختار کے بارے میں شیخ صدوق کی ہمارے پاس شیعوں کی کتنی کتابیں آئے ہیں؟ شیعوں کی اہم کتابیں کتنی ہیں؟ 4 کتابیں ہیں نا، 4 کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب کا نام کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ۔ کتب اربعہ، بنیادی 4 کتابوں، پہلی کتاب الکافی۔ پہلی کتاب کیا ہے؟ الکافی۔ الکافی ہے، اصول کافی نہ کہیے گا، کیا کہیے گا؟ الکافی۔ الکافی کتنی جلدیں ہیں؟ 8 جلدیں ہیں، 8 جلدیں، جن میں سے 2 جلدیں اصول کافی ہیں۔ 2 جلدیں کیا ہیں؟ اصول دین کی بحث ہے اس میں۔ تو جن میں اصول دین کی بحث ہو جائے اسے کیا کہا جائے گا؟ اصول۔ 5 جلدیں کیا ہیں؟ فروع کافی ہیں۔ پس 2 جلدیں اصول کافی، 5 جلد فروع کافی، کتنے ہو گئے بھائی صاحب؟ 7۔ ایک روضۃ الکافی ہے، اس میں مختلف باتیں ہیں۔ اس میں کتنی باتیں ہیں؟ مختلف۔ پس پہلی کتاب کا نام کیا ہے ہمارے؟ پہلی کتاب الکافی۔ الکافی کس نے لکھی ہے؟ محمد ابن یعقوب کلینی رحمت اللہ علیہ نے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ دوسری کتاب بتائیے، من لا یحذرہ الفقیہ۔ دوسری کتاب کیا ہے؟ کتاب من لا یحذرہ الفقیہ۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کے، اس عظیم ہستی کو شیخ صدوق کہا جاتا ہے۔ 2 کتابیں اور بچی نا، 2 کتابیں۔ ایک تیسری کتاب بتائیے ذرا، الاستبصار۔ تیسری کتاب کا نام کیا ہے؟ الاستبصار۔ اور چوتھی کتاب کا نام کیا ہے؟ التہذیب۔ استبصار اور تہذیب کس نے لکھا؟ شیخ الطائفہ شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ نے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اب میں آپ سے ایک مرتبہ، بس ہمارے مذہب کی 4 کتابیں کون سی ہو گئی مجھے بتائیں گے آپ؟ بتائیں گے؟ الکافی کس کی ہے؟ محمد ابن یعقوب کلینی رحمت اللہ علیہ کی۔ دوسری من لا یحذرہ الفقیہ، یہ کس کی ہے؟ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی۔ تیسری کتاب بتائیے، الاستبصار۔ اور چوتھی کتاب کا نام کیا ہے؟ التہذیب۔ استبصار اور تہذیب کس کی یہ کتاب ہے؟ یہ شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ کی۔ شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ۔ اب آ جائیے گا، بس شیخ صدوق کی کتب اربعہ میں سے ایک کتاب ہے کتاب من لا یحذرہ الفقیہ۔ علل الشرائع بھی آپ کی کتاب ہے، امالیہ شیخ صدوق بھی آپ کی کتاب ہے، خصال شیخ صدوق بھی آپ کی کتاب ہے، معانی الاخبار بھی آپ کی کتاب ہے۔ شیخ صدوق کو رئیس المحدثین کہا جاتا ہے۔ جتنے محدثین ہیں اس میں سب کے جو رئیس ہیں نا، سب سے بلند درجہ جو رکھتا ہے محدث، وہ کون سے ہیں؟ وہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ۔ تو جہاں شیخ صدوق نے کتاب من لا یحذرہ الفقیہ لکھا، وہیں کے اوپر کون سی کتاب لکھی ہے؟ کتاب فی المختار۔ اب آپ کو عظمت کا اندازہ ہوگا، اب آپ کو کہ مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے کہ رسول خدا کے دل کو شاد کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کیا کم مسئلہ تھا؟ یہ ارحم الراحمین کے مصادیق اور مظہر ہیں آل محمد۔ مگر میں دیکھ رہا تھا کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، عفو درگزر کے جو مظہر تھے، یہ جو مصائب ڈھائے گئے تھے، میرے چوتھے امام نے اپنی آنکھوں سے ان مصیبتوں کو دیکھا ہے نا۔ یہ جو کربلا کے عینی شاہد ہیں وہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام ہیں، مگر کیسے ان کے لیے کہا کہ اے اللہ اس حرملہ کو تلوار کی گرمی کا مزہ چکھا دے۔ اس کا مطلب جانتے کہ کتنا دل دکھا ہوگا؟ جو انسان رحمت کا پیکر ہو وہ اس طرح کی اگر بات کرے تو پھر اس سے دل کی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
دل کی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ شیخ صدوق ہو گئے نا، شیخ صدوق۔ اب آتے ہیں شیخ طوسی علی اللہ مقامہ۔ شیخ طوسی کون ہے؟ ان کو شیخ الطائفہ کہا جاتا ہے۔ طائفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طائفہ کا مطلب مذہب، ہم امامیہ ہیں، ہم کیا ہیں؟ امامیہ ہیں۔ اسی فرقہ امامیہ کو طائفہ امامیہ، جو مذہب امامیہ اور فرقہ امامیہ کے بزرگ ہوں، اس کو کہیں گے شیخ الطائفہ۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ یعنی شیعت کی بڑی ہستی کو شیخ طوسی کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتب اربعہ میں سے کتنی کتابیں لکھی؟ شیخ طوسی نے 2 کتاب لکھی نا، شیخ طوسی نے۔ تفسیر میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے تبیان۔ اچھا، استبصار حدیث میں، تہذیب حدیث میں، تفسیر میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا؟ تبیان لکھا۔ اچھا، اور شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ میں ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام النہایہ، دوسری کتاب کا نام ہے المبسوط۔ علم اصول میں ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے عدۃ الاصول۔ اور رجال میں ایک کتاب لکھی، علم رجال میں، اس کتاب کا نام ہے فہرست شیخ طوسی۔ آپ کو پتا ہے میں اپنے محترم مجمع سے بہت معذرت چاہوں گا، لیکن میں آپ کی قدردانی کرتا ہوں۔ آپ مجھ جیسے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ طالب علم، طالب علم کا مطلب کیا ہوتا ہے مولانا؟ میں نے کبھی کہا تھا اور پھر آپ سے کہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے طالب علم کسے کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کسے کہا جاتا ہے؟ جس انسان کا رشتہ کتاب سے نہ ٹوٹے اسے اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، ایک بڑی بات ہے، ایک بڑی بات ہے، ایک بڑا پیغام ہے۔ جن لوگوں نے کتاب سے رشتہ توڑ دیا، جس دن توڑا ہے نا، اسی دن سے ان کی جہالت کا آغاز ہوگا۔ صحیح ہے نا؟ وہ دن ہوگا اور اس کی جہالت کی شروعات ہوگی۔ یہ چیز ہے، یہ فرش ازا ہمفرے کے آپ اعترافات پڑھیے نا، خدا کی قسم۔ اس نے کہا جس بلڈنگ کے نیچے لوگ نام حسین پہ جمع ہوتے اسے گرا دیا جائے۔ کیوں گرا دیا جائے؟ کہ اس میں گہری باتیں کی جاتی ہیں، اس میں عمیق باتیں کی جاتی ہیں، اس میں عدالت پسند لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، یا حق گو لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، انصاف پسند لوگوں کی، یعنی یہ تربیت گاہ ہے۔ اللہ اللہ، یہ پرورش گاہ ہے۔ اور علامہ محسن امین آملی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا میرے سید الشہداء کا کردار ہے، اور کتنی عظیم درس گاہ ہے کہ چھوٹا بھی بیٹھتا ہے، بڑا بھی بیٹھتا ہے، جوان بھی بیٹھتا ہے، بوڑھا بھی بیٹھتا ہے، اور عجیب ہے، عجیب ہے، ایک ہی درس میں تفسیر بھی بیان ہوتی ہے، کلام بھی بیان ہوتا ہے، علم اصول بھی بیان کیا جاتا ہے، ہسٹری کا بھی درس دیا جاتا ہے، اخلاق کی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں، اور تزکیہ نفس بھی سکھایا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، طہارت و پاکیزگی کا بھی درس دیا جاتا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا یہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے عزیزان، خدا کی قسم یہ وہ فقیہ ہیں، یہ وہ فقیہ ہیں، پوری دنیا کو ایک پلے پہ کھڑا کر دیجئے اور انہیں لے آئیے تو پوری دنیا کا پلہ ہلکا پڑ جائے گا۔ خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے۔ آپ کو پتہ ہے علم کا کوئی بھی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اور وہ بھی علم اتنی پاکیزگی کے ساتھ، وہ بھی علم اتنی پاکیزگی کے ساتھ، اتنی پاکیزگی۔ جب ہمارے عقل و شعور کام نہیں کر رہے تھے نا، تو ان کے پاس رہنے کی جگہ نہ تھی، یہ جھوپڑی تھے، پر ان کے ہاتھ میں ان کی عقل کام کر رہی تھی، ان کی دیداری کام کر رہی تھی۔ ان کے پاس 2 چیزیں تھیں، ایک کاغذ ایک قلم، اور بیٹھ کے لکھتے تھے قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال امیر المومنین، قال الحسن المجتبی۔ تو ہمارے امام کا پیغام ہم تک پہنچا ہے۔ یہ امین لوگ ہیں، اللہ اللہ، یہ امین لوگ ہیں، یہ امین لوگ ہیں، یہ امین ہستیاں ہیں عزیزان محترم، ان سے ہم تک پہنچا ہے، یہ امانت دار ہیں۔ اچھا، تو یہ ہوئے کون ہو گئے؟ شیخ طوسی۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام، آپ کو پتہ ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کب ہے؟ 469 میں، 469 میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے۔ اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کب ہے؟ ابھی تو کہا نا، ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پہ، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پہ۔
کب ہے شیخ صدوق کی؟ کب ہے آپ بتائیے کب ہے؟ ابھی ہوا نا 381 ہجری 381 میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے۔ عزیزان محترم، ایک بات پھر آپ سے کہنا چاہوں گا اور بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، یہ عزاداری تحریک ہے۔ یہ عزاداری کیا ہے؟ یہ تحریک ہے، یہ مشن ہے۔ تو تحریک کو دوسری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تحریک میں قربانی دینا پڑتی ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی چیز کو اگر کوئی چیز تحریک ہے نا تو تحریک میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ تحریک میں قربانی دینا ہوگی۔ صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں اپنے سامعین سے یہ بات ضرور کہوں گا، اور میں کہتا رہتا ہوں کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ بھائی اتنی باتیں ہیں، اگر ہم نے تحریک کے طور پر عزاداری کو نہ دیکھا تو ہم تو جاہل ہی چلے جائیں گے۔ ہم نے تو ابھی اصول کافی کی الکافی کی فہرست بھی نہیں پڑھی، ہم نے تو ملا یا حضر الفقیہ کی فہرست بھی نہیں دیکھی، ہم نے تو تہذیب کی فہرست نہیں دیکھی، ہم نے تو استبصار کی فہرست نہیں دیکھی، ہم نے تو نہج البلاغہ کی فہرست نہیں دیکھی، ہم نے تو قرآن کی فہرست نہیں دیکھی، یعنی قرآن کا کلی خاکہ نہیں دیکھا۔ ہم نے تو ابھی امام حسین 57 سالہ حسین کو نہیں سنا، نہ پڑھا۔ امام حسین علیہ السلام 57 سال کے تھے، 57 برس کی حیات کب سنیں گے؟ آپ مجھے بتائیے۔ اس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک کے عنوان سے دیکھنا ہوگا کہ ایسا اہتمام کیا جائے کہ ایک مفید زندگی 80 برس 90 برس کی زندگی سے جب جائے تو یہ سیکھ کے جائے، یہ لے کے جائے۔ بس پہلی چیز بتایا نا، یہ ان کتابوں میں کس نے کس کا تذکرہ کیا؟ ایک ابو مخنف، ٹھیک ہے، ابو مخنف لوط ابن یحییٰ ازدی، دوسرے کون تھے؟ نصر بن مزاحم، تیسرے تھے مدائنی، یہ مؤرخین میں سے تھے۔ اور فقہائے کرام میں سے کون؟ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک اور فقیہ ہے ابن نما، 645 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ محقق ہلی کے استاد ہیں، محقق ہلی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے ذوب النظار، اور ذوب النظار میں خوب بہتر طریقے سے حضرت مختار کا دفاع کیا۔ اتنی بات جب آپ سے کہہ چکا تو اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ فرقہ کیسانیہ کیا چیز ہے؟ یہ فرقہ کیسانیہ کہ کل تک یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ حضرت مختار یہ امامی المذہب تھے۔ امامی المذہب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امامی المذہب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 12 اماموں کی امامت پر عقیدہ رکھتے تھے۔ تو یہ فرقہ کیسانیہ کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں مسلمانوں میں ایک فرقہ پیدا ہوا کہ اس وقت یہ فرقہ موجود نہیں ہے، لیکن پیدا ہوا یہ فرقہ جو کہتا تھا کہ امام صرف 4 ہیں۔ جو کیا کہتا تھا؟ امام صرف 4 ہے۔ کون؟ امام علی علیہ السلام 1، امام حسن علیہ السلام 2، امام حسین علیہ السلام 3، اور چوتھے کو کہتا تھا کہ محمد حنفیہ یہی مہدی منتظر ہے۔ چوتھے کو محمد حنفیہ کون ہے بھائی صاحب؟ محمد حنفیہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں، ماں دوسری ہیں، بہت توجہ کریے گا۔ تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہ فرقہ کیسانیہ کیا تھا؟ ایک منحرف فرقہ، توحید کے بارے میں اس کا الگ عقیدہ، نبوت کے بارے میں اس کا الگ عقیدہ، امامت کے بارے میں الگ عقیدہ۔ محمد حنفیہ کو یہ کہتے تھے کہ یہ مہدی منتظر، یہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کوہ رضوہ مکے میں ایک پہاڑ ہے، کہا یہ ان میں چھپ گئے اور یہ ظہور کریں گے، اور جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو یہ پھر وہاں کے اوپر ظہور کریں گے، یہ وہاں مخفی ہے، زندہ ہیں۔ یہ اس فرقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرقہ کیسانیہ۔ بہت توجہ کرے گا۔ تو اب بنیادی سوال یہ ہوگا کہ کیا محمد حنفیہ اپنے کو امام سمجھتے تھے؟ بہت توجہ کریے گا، کیا محمد حنفیہ اپنے کو امام سمجھتے تھے؟ یہیں پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کی وفات کے بعد ان کو امام مانا۔ انہی میں سے اسلام کے ایک بڑے شاعر ہیں سید ہمیری۔
سید ہمیری بھی ایک زمانے تک محمد حنفیہ کو امام مانتے رہے، مگر ہمارے چھٹے امام کے زمانے میں چھٹے امام کے اعجاز سے سید ہمیری ایک قضیہ پیش آیا۔ اس میں امام نے ایک چیز کو یہ شراب بھی پیتے تھے، سید ہمیری شراب بھی پیتے تھے، اور انہوں نے گرانا چاہا تو امام نے کہہ دیا کہ دودھ ہے، تو شراب دودھ میں بدل گیا۔ بہت توجہ کریے گا، شراب کس میں بدل گئی؟ دودھ میں، بس وہیں سے سید ہمیری بدل گئے۔ کہا جو امام شراب کو دودھ میں بدل سکتا ہے نا، وہی ہمارا سچا امام ہوگا۔ اتنی بات جب آپ کی خدمت میں کسانیہ فرقہ واضح ہو گیا۔ اب آتے ہیں محمد حنفیہ۔ محمد ابن حنفیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب یہ امام علی علیہ السلام کے بیٹے تھے تو ان کو کیوں محمد ابن حنفیہ کہا جاتا ہے؟ ان کی مادر گرامی خولہ بنت جعفر بن قیس سے پھر آگے حنفیہ، ان کے نانا حنفیہ تھے۔ توجہ کیا آپ نے؟ کس کے؟ محمد حنفیہ کے نانا حنفیہ تھے، لہٰذا نانا کی طرف منسوب ہوئے تو یہ کیا کہے گئے؟ محمد حنفیہ کہے گئے۔ اور آپ کی والدہ کا اسم گرامی کیا ہے؟ خولہ۔ آپ کو پتا ہے ہمارے برجستہ علماء نے اور ہماری عظیم شان شخصیتوں نے خوب سراہا ہے۔ آپ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، ابراہیم آیتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، نہایت شجاع، نہایت غیور، نہایت بہادر انسان کو محمد حنفیہ کہا جاتا ہے۔ تو مادر گرامی خولہ ہیں، اور روایت کہتی ہے کہ جب یہ اپنی ماں کے شکم میں تھے تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے علی، اگر بیٹا پیدا ہو تو اس بیٹے کا نام سمہ باسمی، اللہ اللہ، تو اس بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھیے گا، وَكَنِّهِ بِكُنِّيَتِي، اور اس کی کنیت بھی وہی رکھیے گا جو میری کنیت ہے۔ تو میرے نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور آپ کی کنیت ہے ابو القاسم، اس لیے آپ کا نام محمد رکھا گیا، کنیت ابو القاسم رکھی گئی۔ جب اتنی بات عرض کر چکا تو اب آنا چاہوں گا عزیزان محترم، بہت توجہ کریے گا۔ امیر المومنین سے عشق کرتے تھے جناب محمد حنفیہ، امیر المومنین کے ناصر و مددگار تھے، حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنا امام مانتے تھے، اور کمال ادب اور کمال احترام کا خیال رکھتے تھے۔ جنگ صفین میں بڑی شجاعانہ طریقے سے جنگ کی ہے۔ ابن عباس کا بیان ہے، بہت توجہ کریے گا، یہ بڑی عظیم شخصیتیں ہیں۔ علماء نے دیکھیے ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دیکھو محمد حنفیہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا، اہل بیت کے گھرانے کی ایک عظیم فرد کو محمد حنفیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اہل بیت کے گھرانے کی ایک عظیم فرد کو محمد حنفیہ کہا جاتا ہے۔ تو ابن عباس جسے حبر الامہ کہا جاتا ہے، ابن عباس نے کہا کہ جنگ صفین 2 مہینے سے زیادہ چلی ہے، ذی الحج میں شروع ہوئی، محرم بھر رکی رہی، پھر سفر بھر چلتی رہی جنگ صفین 3 مہینے تک، بیچ میں 1 مہینہ رکی رہی ہے، تو 3 مہینے تک جنگ صفین۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں امیر المومنین نے محمد حنفیہ کو بلایا اور محمد حنفیہ سے کہا کہ اے بیٹا، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، اے بیٹا، معاویہ کے لشکر کے میمنہ پہ حملہ کر دو۔ میمنہ یعنی کیا مطلب؟ داہنے حصے پر حملہ کرو۔ تو ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے اپنی فوج کو لیا، اور لینے کے بعد معاویہ کے فوج کے داہنے حصے کو لمحوں میں درہم و برہم کر دیا، اور شکست دے کے مجروح ہو کے پلٹے۔ تو امام سے کہا کہ بابا پیاس لگی ہے، بہت توجہ کریے گا،
بابا پیاس لگی ہے، امام نے کہا محمد حنفیہ کو پانی پلایا جائے، پانی نہیں ہے، ایک روایت کہتے ہیں، ایک روایت میں یہ کہ پانی پلایا جائے، امام نے کہا نہیں، محمد حنفیہ کو شہد چٹائے جائے۔ اس روایت میں فلسفہ ہے شہد کا بھی، تھوڑی سی شہد چٹائی امیر المومنین نے، پھر کہا کہ اس میرے بیٹے محمد حنفیہ کے چہرے کے اوپر، سر کے اوپر اور زرہ پہ بھی پانی چھڑکو، اللہ اللہ، تو سر پہ، چہرے پہ، زرہ پہ پانی چھڑکوایا، پھر کہا کہ بیٹا تھوڑی دیر آرام کرو، تھوڑی دیر محمد حنفیہ نے آرام کیا، آرام کرنے کے بعد کہا محمد حنفیہ کو بلاؤ، دوبارہ بلایا، کہا بیٹا بائیں جانب پر حملہ کرو، بائیں جانب پر امام حسن علیہ السلام بھی موجود ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی موجود ہیں، کہا بائیں جانب حملہ کرو، اب پھر گئے، بائیں جانب بھی معاویہ کے لشکر کو شکست دے کر پھر پلٹے، پھر پیاس اور مجروح، جب آدمی مجروح ہوتا ہے نا، خون بہتا ہے تو پیاس کا غلبہ بڑھتا ہے نا، کہا پھر وہی پانی پلایا، پھر تھوڑی دیر آرام کے بعد کہا قلب لشکر پہ حملہ کرو، بیچ میں حملہ کرو، پھر حملہ کر کے آ گئے اور شکست دے کے آئے۔ تو اب جب آنے لگے امام کی طرف، اپنے مرکز پہ آئے، آنے لگے تو امیر المومنین نے کیا دیکھا کہ محمد حنفیہ آ رہے ہیں، بس امام اپنی جگہ سے آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد محمد حنفیہ کو اپنے گلے سے لگایا، گلے سے لگانے کے بعد پیشانی کا بوسہ دیا، اور پیشانی کا بوسہ دینے کے بعد امیر المومنین نے فرمایا لقد سررتنی واللہ یا بنیہ، اللہ اللہ، خدا کی قسم، لقد سررتنی واللہ یا بنیہ فدا کا ابوک، اللہ اللہ، فدا کا ابوک، اے میرے بیٹا تو نے آج علی کو خوشحال کر دیا، تمہارا باپ تم پر فدا ہو جائے، اللہ اللہ، تمہارا باپ تم پر فدا ہو جائے۔ تو پھر امام نے دیکھا کہ غم زدہ ہے محمد حنفیہ، تو امام نے کہا بہت توجہ کریے گا، جانیں قربان ہو جائیں، امام نے کہا کہ بیٹا غم زدہ کیوں، اداس کیوں؟ تو کہا بابا بہت توجہ کریے گا، اب یہاں سے عظمت کا، آپ کو پتہ ہے ہاتھ ہیں اور آنکھ ہیں، دونوں انسان کے جز ہیں نا، دونوں انسان کے جز ہیں، یہ بتائیے اگر آنکھ کی طرف کوئی چیز آتی ہو تو ہاتھ فوراً آئے گا، بس آنکھ کی حفاظت کس کے ذریعے سے کی جائے گی؟ کس کے ذریعے سے کی جائے گی؟ ہاتھ کے ذریعے سے کی جائے گی۔ کہا کہ بابا، امام نے پوچھا بیٹا اداس کیوں؟ تو محمد حنفیہ نے کہا بابا تینوں مرتبہ مجھے بھیجا اور بھائی حسن اور بھائی حسین، تو امام نے کہا، پھر امام نے بوسہ دیا پیشانی کا، اور بوسہ دینے کے بعد کہا یا بنیہ انت ابنی، اللہ اللہ، یا بنیہ انت ابنی، انت ابنی، اللہ، پیغمبر کی حدیث ہے نا، حاذان ابنایا، حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، اللہ اللہ، حسن و حسین، اما دنیا کے بیٹے رسول کے بیٹے پہ قربان ہونا چاہیے، اللہ اللہ، یہ فلسفہ بتایا میرے امام نے، یا بنیہ، ابنی نہیں کہا، ابنی نہیں کہا، یا بنیہ، ابنی کہتے میرے بیٹے، لیکن بنیہ میرے پیارے بیٹے، اللہ اللہ، یہ فلسفہ ہے، یہ گرامر ہے عربی کا، یا بنیہ، یا بنیہ انت ابنی وہذان ابن رسول اللہ، اے میرے بیٹے تم میرے بیٹے ہو، مگر یہ حسن و حسین رسول خدا کے بیٹے ہیں، اللہ اللہ، میرے بیٹے کو رسول خدا کے بیٹوں پہ قربان ہونا چاہیے، اللہ اللہ، میرے بیٹے کو رسول خدا کے بیٹے پہ کیا ہونا چاہیے؟ قربان۔ افلا سنوما، اے بیٹا بتاؤ کیا میں حسن و حسین کا تحفظ نہ کروں؟ اللہ اللہ، کیا میں حسن و حسین کا اتنا کہنا تھا کہ محمد حنفیہ کا بابا آپ پہ بھی میں قربان، آپ پہ بھی میں قربان، اپنے دونوں بھائی حسن و حسین پہ بھی قربان ہوتا ہوں، اسے کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں کہا کہ امام نے جناب محمد حنفیہ سے کہا بیٹا تم ہاتھ ہو، حسن و حسین آنکھ ہیں، اللہ اللہ، تم ہاتھ ہو اور حسن و حسین کیا ہیں؟ آنکھ ہیں، آنکھ پہ جب خطرہ آتا ہے تو ہاتھ آنکھ کا حفاظت کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد آل محمد۔ اچھا ایک بات اور کہہ دوں اور انشاءاللہ اب میں بہت زیادہ آپ کو نہیں تھکاؤں گا، ایک بات اور کہوں گا لیکن مل جل کر برعظمت محمد اور آل محمد صلوات بھیج دیں۔
کیا شان ہے میرے حسین کی، کیسا درد ہے حسین کو انسانیت کا، اسے تو جوش سے پوچھنا پڑے گا، جوش ملیح آبادی بتائیں گے تلخ کاموں کو، کیسا حسین کیا انسانیت کا درد تھا، کیسی قومی ہمدردی تھی، تلخ کاموں کو پلاتا ہے جو آب شیریں، بخشتا ہے کسی مضطر کو جو کیف تم کی، عمر بھر خدمت انسان سے، انسان کہا ہے عمر بھر خدمت انسان سے جو تھکتا ہی نہیں، اس کی سرکار میں خود عرش جھکاتا ہے جبھی، اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے، اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے، جس کی ہر سانس ہو ایک ولولہ خیر انام، نیند ہو جس کی غریبوں کی محبت میں حرام، جادہ خدمت انسان پہ ہو جو گرم خرام، اس الوہی بشریت پہ درود اور سلام، حامل اوج الوہیت انسان تھے حسین، ہاں اسی جادہ خدمت پہ خرامات حسین، قافلے دھوپ میں جس وقت کی چکراتے تھے، ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے، داد احسان کی ملتی تھی تو شرماتے تھے، تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے، اللہ اللہ، داد احسان کی ملتی تھی تو شرماتے تھے، تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے، دشت بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین، کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین۔ تو یہ حجر الاسود کا واقعہ کیا تھا؟ کیا حضرت محمد حنفیہ اپنے کو امام کہتے تھے؟ تو یہ حجر الاسود کا واقعہ کیا تھا؟ اس کو سید ابو فاضل رضوی اردکانی نے لکھا ہے کہ بہت توجہ کریے گا، آپ لکھتے ہیں کہ جناب محمد حنفیہ کے طرفدار بڑھ گئے اور لوگ ان کو سمجھنے لگے کہ یہی امام ہے، تو انہوں نے چاہا کہ سید سجاد کی افضلیت کو بتانا چاہیے، سید سجاد کی افضلیت کو بتانا چاہیے، لوگ مجھے افضل نہ جانیں، امام کون ہے؟ سید سجاد امام ہے، افضل وہ ہیں تو محمد حنفیہ نے، توجہ کریے گا، امام سجاد علیہ السلام سے یہ کہا میں آپ کا چچا ہوں لہٰذا میں امام ہوں، میں آپ کا چچا ہوں، میں امام ہوں، بتانے کے لیے افضلیت کی، بھئی امام سجاد ہیں، مگر کس طریقے سے، اس پہ توجہ کریے گا، امام نے کہا چچا میرے بابا عراق جانے سے پہلے مجھے اپنا وصی بنا کے گئے، شہادت سے پہلے میرے بابا نے مجھے وصی بنایا، یہ رسول خدا کے اسلحے میرے پاس ہیں، چچا امامت حسین کی اولاد میں ہے، توجہ کریے گا، امامت، آپ ذرا ایک ایک بات پہ غور کریے گا، امامت حسین علیہ السلام کی اولاد میں، چچا ایسا ہے کہ حجر اسود کے پاس چلتے ہیں اور حجر اسود گواہی دے گا کہ امام کون ہے، اللہ اللہ، کہا حجر اسود بولے گا، اس کا مطلب ہے فرزدق نے کہا تھا امام سجاد علیہ السلام کے لیے، خود خانہ کعبہ کے درمیان تھے، وہیں پہ مطاف جہاں طواف کیا جاتا ہے، فرزدق نے کہا تھا کہ انہیں تو کعبہ پہچانتا ہے، انہیں تو حرم پہچانتا ہے، انہیں تو ہل پہچانتا ہے نا، انہیں تو کعبے کی زمینیں پہچانتی ہیں، یہ فرزدق نے کہا تھا، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کہا چلتے ہیں، اب دونوں آئے، امام نے اپنے چچا سے کہا چچا آپ دعا کریے اور آپ حجر اسود سے کہیے کہ یہ گواہی دے کہ آپ امام ہیں یا نہیں، جناب محمد حنفیہ نے تضرع زاری کرتے ہوئے حجر اسود سے کہا کہ بولو امام کون، کوئی آواز نہیں آئی، کوئی آواز نہیں آئی،
بتانا تھا کہ امام یہ ہے، بہت توجہ، کوئی آواز نہیں آئی، کوئی آواز نہیں آئی۔ آپ بتائیے، کنکر ہے، اگر اس کنکر کو میں اپنے ہاتھ پر رکھ لوں تو بولے نہیں، پر رسول رکھ لیں تو کلمہ پڑھے۔ کیوں بھائی صاحب، کیوں آخر، کیوں ایسا ہے؟ کیوں بھائی؟ وہی کنکر میں رکھوں تو کچھ نہیں بولے اور رسول رکھ دے تو کلمہ پڑھے، کیوں ایسا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنکر تو ہے پر پہچانتا ضرور ہے نا، کنکر ہے مگر پہچانتا ہے، کنکر ہے مگر پہچانتا ہے۔ کس کے ہاتھ پہ؟ دستے پیغمبر پہ ہے، رسول اعظم کے ہاتھ کے اوپر ہے، کنکر ہے مگر پہچانتا ہے۔ تبھی تو میرے ہاتھ پہ آئے تو خاموش، نبی کے ہاتھ پر آئے تو کلمہ پڑھے، اللہ اللہ، کیا شرف ہے، کیا شرف ہے، کنکر ہو کے پہچانتا۔ اب محمد حنفیہ نے کہا کہ بھتیجے آپ کہیے، اللہ اللہ آپ کہیے۔ بے امام نے خدا کی بارگاہ میں ایسے حجر اسود کو خطاب، اے خدا، اے حجر اسود، وہ خدا، اللہ اللہ، وہ خدا جس نے انبیاء کا میثاق، جس نے اوصیاء کا عہد و پیمان، جس نے لوگوں کا عہد و پیمان تیرے اندر رکھا ہے، بھائی اتنا بتا دے امام کون ہے۔ عجب، اللہ اللہ، اس کا مطلب اسے پتھر نہیں سمجھنا چاہیے، اتنا بتا دے۔ روایت کے الفاظ ایسی عزیزان محترم کہ اتنا کہنا تھا امام سے کہ حجر اسود کو لرزہ ہو گیا، حجر اسود کو لرزنے لگا اور قریب تھا کہ اپنی جگہ سے آ جائے۔ وہ فصیح اور بلیغ عربی زبان میں گویا ہوا کہ خدایا حسین ابن علی کے بعد ان کے بیٹے علی ابن الحسین امام ہیں، اللہ اللہ۔ بس محمد حنفیہ امام کے قدموں پہ گر گئے اور یا سیدی یا مولائی کہہ کے پکارتے تھے، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا، نہایت متواضع تھے۔ اسی لیے میرے چھٹے امام نے کہا محمد حنفیہ دنیا سے نہیں گئے مگر یہ کہ وہ 12 اماموں کی امامت کا عقیدہ رکھتے تھے، وہ 12 اماموں کی امامت کا۔ آخری بات، کوفے کے کچھ لوگ آئے، مدینے میں آئے، محمد حنفیہ سے کہا کہ کیا جناب مختار آپ کے نمائندے ہیں؟ جناب محمد حنفیہ سے کہا تو حضرت محمد حنفیہ نے کہا آؤ میں تم کو اپنے اور تمہارے امام سجاد کے پاس لے چلتا ہوں۔ اللہ اللہ، جملوں پہ توجہ کریے گا۔ آؤ بھئی، وہ آئے تھے حضرت محمد حنفیہ سے پوچھنے، وہ تو آئے تھے حضرت محمد حنفیہ، کیا آپ کے نمائندے ہیں؟ تو کہہ دیتے ہاں، مگر کیا کردار ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے حضرت محمد حنفیہ کا؟ کہا آؤ میں تم کو اپنے امام، اللہ اللہ، ابو خالد کابلی نے اسی جملے سے تو ابو خالد کابلی کو امام نے کہا کہ دیکھو علی ابن الحسین واجب الطاعہ امام ہے، یہ محمد حنفیہ کا جملہ ہے، میرے تمہارے اور سارے لوگوں کے امام ہیں جن کی اطاعت سارے لوگوں پہ واجب ہے۔ تو کہا آؤ میں تم کو اپنے اور تمہارے امام کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ لے کے گئے، اب گفتگو ہونے لگی، جب گفتگو ہونے لگی تو امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے بدلے کی بات آئی اور ان کے باوفا صاحب کے قاتلوں کے بدلے کی بات آئی تو چوتھے امام نے محمد حنفیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یا ام ان عبدا زنجیا لو تعصب لنا اہل البیت لوجبا علی الناس موازرتہ۔ اے میرے چچا، اگر ایک مختار قیام کرتے ہیں اور ہم اہل بیت کے لیے تعصب لنا اہل البیت، ہم اہل بیت کے لیے اگر مختار قیام کرتے ہیں تو لوجب علی الناس موازرتہ، سارے لوگوں پر واجب ہے کہ مختار کی مدد کریں، سارے لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ کس کی مدد کریں۔ آپ ذرا غور کریے، اگر مختار
لو تعصب لنا اہل البیت، اگر وہ ہم اہل بیت کے لیے قیام کرتے ہیں تو لوجب علی الناس معاذرۃ۔ اس کے بعد محمد حنفیہ سے کہا یا ام فافعل ما شئت، اے میرے چچا اس قیام کی دیکھ بھال اور اس کی سرپرستی آپ کریے، فافعل ما شئت، جو صلاح سمجھتے ہیں نا وہ آپ کریے، انی ولیتک ھذا الامر، میں اس قیام کا سرپرست آپ کو بناتا ہوں۔ اللہ اللہ، انی ولیتک ھذا الامر، میں اس قیام کا سرپرست میرے چچا میں آپ کو بنا۔ اتنا کہنا تھا کہ جو لوگ آئے تھے نا، کوفے کے لوگ آئے تھے، خوشی خوشی کہہ کے جانے لگے کہ قیام مختار کی اجازت امام سجاد علیہ السلام نے بھی دی ہے اور جناب محمد حنفیہ نے دی ہے۔ بس عزیزان محترم، بس مجھے پتا ہے کہ میں نے وقت لیا، مگر میں نے ایک جملہ کہا تھا، یہ تحریک ہے، یہ تحریک ہے، اور ایک مرتبہ آپ ضرور اپنے گھر جا کے سوچئے گا کہ کیا اس طرح کی گفتگو ہو سکتی ہے، کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، محرم آئے تب سوچیں گے یا سال بھر پہلے سوچنا چاہیے۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ایک خطیب ایسا چنا جائے کہ سال بھر محنت کرے اور وہ سال بھر کی محنت کو 10 دن میں اپنے سامع کو دے دے۔ اس پہ ذرا غور کریے گا، یعنی جو سال بھر محنت کر کے آئے 10 دن کے اندر اسے اتنا دے دے اپنی پبلک کو کہ 10 دن کے اندر اسے سال بھر پڑھی ہوئی کتابوں کا علم حاصل ہو جائے، تو عزائے سید الشہداء تحریک بن جائے گی۔ عزائے سید الشہداء کیا بنے گی؟ تحریک بنے گی، اور یہ ہم اور آپ اور ہماری قوم میں یہ کیپیسٹی ہے، ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں کر سکتے؟ تحریک کے جو ساتھ چلی ہے وہ اہل بیت کے گھرانے کی نہ تھی، باہر سے آئی تھی، مگر علی اصغر اور جناب سکینہ کو پالا تھا، انہیں رباب کہا جاتا ہے۔ سکینہ پیاسی تھی، زینب بھی پیاسی تھی، اسلام کی خطیبہ اعظمہ کو زینب کہا جاتا ہے۔ اور رہائی کے بعد جب امام سجاد علیہ السلام سے کہا گیا کہ ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں، یہ بتائیے آپ یہیں رہیں گے یا مدینہ جائیں گے؟ تو امام سجاد نے کہا کہ اس مسئلے میں میں اپنی پھوپھی ماں سے پوچھوں گا۔ اللہ اللہ، زینب پیاسی تھیں، زینب کو کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔ اب جب امام سجاد علیہ السلام آئے تو شہزادی نے دیکھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں، گلے میں توقے خاردار نہیں، تو زینب نے پوچھا میرے ماں جائے خیر تو ہے؟ کہا رہائی کا پیغام ہے۔ تو فوراً پوچھا کہ آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے سوچا کہ میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ کہا اپنی پھوپھی سے؟ تو قانون تو یہ تھا کہ زینب پیاسی تھی نا، زینب پیاسی تھی تو زینب کو پانی مانگنا چاہیے تھا، اے میرے بیٹے پانی۔ زینب کو کھانا مانگنا چاہیے تھا، مگر خدا کی قسم جب رہائی کا پیغام سنایا گیا تو زینب نے پانی کا مطالبہ نہیں کیا، زینب نے کھانے کا مطالبہ نہیں کیا، زینب نے کہا سید سجاد میں اپنے بھیا کو رو نہ سکی، میں اپنے بھیا کی عزا منا نہ سکی، اے سید سجاد میں اپنے بھیا کو روؤں گی، میں اپنے بھیا کی عزا مناؤں گے۔ ارے اجرکم اللہ، زینب نے فرش عزا بچھا لی، اپنے بھیا کی عزا منائی، اور جب لٹا ہوا قافلہ واپس جانے لگا، عجب نہیں رباب قبر سکینہ پہ آئی ہو، اے سکینہ ارے کیا کربلا میں چلو گے؟ عجب نہیں قبر سکینہ سے آواز آئی، اماں کربلا جائیے گا، بابا
کو سلام کہیے گا اور کہہ دیجیے گا سکینہ پیاسی رہ گئے، ارے رباب قبر حسین پہ پہنچے، اے میرے والی وارث سہس رباب شرمندہ، سکینہ زندان شام میں رہ گئے، میرا اصغر یہاں سو رہا۔ اور زینب نے جب رباب سے کہا اے رباب مدینہ چلیے، رباب نے کہا شہزادی ارے میرا مدینے میں کیا، میری سکینہ زندان شام میں رہ گئے، میرا اصغر یہاں سو رہا، یہ میرے والی و وارث کی قبر ہے، یہ میرے والی و وارث کی قبر ہے۔ رباب وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسموں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، ہماری سزا کو شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہم میں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، ہم میں معبود تجھے سکینہ بنت الحسین کی حرمت کا واسطہ ہم میں جو بھی جن مشکل میں گرفتار اس کی مشکل کو برطرف فرما دے۔ معبود ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے، پاک پروردگار ان کی روحوں کو شاد فرما، ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اور ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ جن مرحومین کے سال ثواب کی یہ مجلس تھی، معبود سید محمد مہدی مرحوم، ابن بشیر مرحوم، سیدہ سلطانہ مرحومہ، پاک پروردگار ان کی روحوں کو شاد فرما، ان کی قبروں کو منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، نبی اور آل نبی کے ساتھ انہیں محشور فرما دے، مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار و شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔